أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. محمد رسول اللہ. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ انگن درود و سلام جناب نبی محتشم سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، اسلام یہ وہ نعمت ہے جس کی تکمیل رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی۔ نبی آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ اب آپ کے بعد نہ تو کوئی نبوت کا تصور ہے نہ کسی رسالت کا۔ بہت سی احادیث کے اندر یہ مضمون واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اب اپنی بعثت کے بعد تا قیامت فلاح و فوز کی بنیاد اپنے اوپر ایمان کو قرار دیا. وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ مجوسی ہے، اسلام کے علاوہ جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے، وہ اس بات کا مکلف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اب یہی دستور العمل تا قیامت سب لوگوں کے لیے ہے. بنی نوع انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی سیرت کی پابند ہے، رب تعالیٰ کے اس قرآن مجید کی پابند ہے. اسی لیے یہ دین دلاہ عمل رب تعالیٰ کا دیا ہوا یہ جو دستور العمل ہے کتاب اللہ، اب یہ تا قیامت آنے والی انسانیت کی فلاح و فوز کی ضامن ہے. اب آپ کی موجودگی میں کوئی بھی ملت، کوئی دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قطعاً قابل قبول نہیں ہے. جنت کا حصول، جہنم سے بچاؤ کا واحد یہی ذریعہ ہے. یہ بڑا خوبصورت دین ہے، بڑی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ملی ہے، جس کے اندر ہر انسان کو بقدر استطاعت مکلف ٹھہرایا گیا ہے. جبر نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس دین کے اندر، دین اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے. کسی کو بھی جبر و قہر کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. 1400 سال سے قبل عرصہ ہو چکا ہے. شاید ایک بھی اس تاریخ اسلام کے اندر ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہوگی جس بنیاد پر کہا جائے کہ کسی ذمہ دار صاحب علم نے، کسی ذمہ دار اسلامی ریاست کے حکمران نے کسی غیر مسلم کو جبرن مسلمان کیا ہو، بلکہ کلمہ پڑھاتے ہوئے، شہادتین کا اقرار کراتے ہوئے ان چیزوں کی گارنٹی لی جاتی ہے. کسی لالچ حرص کی وجہ سے تو مسلمان نہیں ہو رہے، اس سے اس کے مسلمان ہونے کا مفاد پوچھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سخت مخالف، دشمن، زبردست دشمن، مسجد نبوی کے اندر معلوم ہے 3 دن صحابہ کے ہاتھ لگے، پکڑا، جکڑا، مسجد نبوی میں باندھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، ثمامہ کیا حال ہے، سناؤ. وہ ایک ہی کلمہ کہتے، ان تقتل تقتل زاد من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. اگر تو مجھے قتل کرے گا تو بدلہ لینے والے پیچھے موجود ہیں، قصاص لے لیں گے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، قدردانی کا ثبوت دوں گا. اللہ کے رسول مسکراتے واپس آ جاتے. 3 دن کے بعد نبی آخر الزمان اخلاق کے پیکر جاتے ہیں، میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو، ثمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بخوشی باہر گئے، غسل کیا، مسلمان ہوئے. اور پھر آگے تک اس واقعے کا مطالعہ فرمائیے. یہ کمال کا حسن اخلاق تھا. اس دوران میں مسجد نبوی میں آنے جانے مسلمانوں کا طور طریقہ، عبادت، پیارے پیغمبر کا حسن اخلاق،
اور اس کا ثبوت تو آپ نے 3 دن کے اندر دشمن ہاتھ میں ہو، دشمن قبضے میں ہو، نرغے میں ہو، اور پھر صحابہ کی قید میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی چھوڑ دیں، اسلام پہ مجبور نہ کریں، تو یہ کیا تصور ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اسلام مجبور کرے؟ کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا۔ ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تو حال میں یہ جو جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے بل پیش کیا گیا، بلکہ قبول ہو گیا، پاس کر لیا گیا، شاید بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہے، یہ انتہائی پاکستان کے اندر، اس سٹیٹ کے اندر جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ اس قانون کی شکوں کو دیکھا جائے انتہائی خطرناک ہے، اسلام سے برگشتہ کرنے کی بھرپور ان کے اندر کوشش کی گئی ہے، اور پھر جو داعی اور مبلغ ہے وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگا ہے، تاکہ اس کو رب تعالیٰ کا عظیم فریضہ لوگوں کی دعوت و تبلیغ کا اس بل کے ذریعے وہ بھی بیچارہ ڈرنے لگا ہے کہ یہ فریضہ کیسے ادا کروں۔ 18 سال سے قبل کوئی بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہے آپ کو بچی کس عمر میں بلوغت کو پہنچتی ہے، لڑکا کس عمر کو بلوغت کو پہنچتا ہے؟ کم و بیش 15 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، اگرچہ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے۔ پاکستان کے اندر 18 سال کی عمر ہے، ہم سب بھی سمجھتے ہیں جن کو رب تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں، بچہ 18 سال سے قبل بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ 18 سال کی عمر تک میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی تک بھی باز کر لیتے ہیں، اور لیکن اسلام کے حوالے سے یہ قانون پاس ہوا ہے کہ 18 سال کی کم عمر میں کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ اسی ملک پاکستان کے اندر لڑکی لڑکے کو اجازت ہے، لڑکی 15 سال کی عمر میں وہ کسی سے بھاگ کر نکاح کر لے، کورٹ اس کو تحفظ دیتی ہے، اس کو تحفظ ملتا ہے، اس کی پشت پناہی کی جاتی ہے۔ لیکن 15 سال کی عمر کا بالغ بچی یا 18 سال سے کم عمر، اس کو اسلام قبول کرنے کی قطعی اجازت میں اس کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، زبردستی ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نمبر 3، جو 18 سال یا اس سے اوپر کی عمر کا لڑکا لڑکی ہے، ان کے لیے ایک اگلا قانون ہے کہ وہ سیشن جج کو کورٹ کے اندر اپنے قبول اسلام کے حصول کے لیے اپلیکیشن دے گا۔ اگر تو 7 دن کے اندر تسلی ہو جائے جج صاحب کی، سرٹیفکیٹ مل جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے تسلی نہیں ہوتی، 90 دن کے لیے، کم و بیش 3 مہینوں کے لیے اس کو کمیشن کے تحت تقابل ادیان کا مطالعہ کرایا جائے گا۔ اس کو پڑھے لکھے لوگ مطالعہ کروائیں گے، عیسائیت کا ڈیپلی مطالعہ کرے گا، دیگر ادیان باطلہ کا ڈیپلی مطالعہ کرے گا۔ اسلام بھی اس کے سامنے ہے۔ اس 90 دن کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر کیا پریشر ہوگا، والدین کا، رشتہ داروں کا۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ لڑکی نے اسلام قبول کیا، کسی اور کو ملنے نہیں دیا گیا، دارالامان میں گئی اور وہاں والدین، بھائی، دیگر اس سے ملے ہیں،
اگر خونی رشتے کا اثر ہوتا ہے، انہوں نے منتیں سماجتیں کی، پگڑیاں اتار کے رکھی، مسلمان ہو گئی ہو ٹھیک، لیکن گھر میں آ جاؤ۔ اس کے بعد کیا اثر پڑا؟ اثر یہ پڑا کہ اس نے حامی بھر لی کہ میں ہوں تو مسلمان لیکن گھر میں، لیکن گھر والوں نے پھر اس کی شادی ہندو لڑکے سے کی، اس سے ہندو اولاد پیدا ہوئی، اس کا اسلام کیا کرے گا وہ؟ محترم سامعین، 18 یا اس سے اوپر کے عمر کی مثالیں ایسی موجود ہیں، یہ ڈھنڈورا پیٹنے والی NGOs ہیں، یہ کرسچین کمیونٹی ہے، والدین ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا۔ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ ہمارے دوست جو کہ خود بھی نو مسلم ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ 5000 نو مسلم افراد جن کو وہ جانتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک بھی شخص، لڑکی ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، وہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے اسلام کی قبولیت میں زبردستی کی گئی ہے، زبردستی مجھے اسلام قبول کروایا گیا ہے، لیکن اس طرف نہیں جاتے۔ اور پھر ایک ایسا بھی کیس، اس فائل کو اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ قانون 18 سال سے کم عمر بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ قانون پاکستان، آئین پاکستان کی دفعات کے خلاف ہے۔ 18 سال کی عمر قید قانون پاکستان کے خلاف ہے۔ اور پھر اسلام کی قبولیت کے بعد جب ایک باہوش و حواس بلوغت کے بعد بچہ مسلمان ہونے والا عدالت کے کٹہرے میں پڑھا لکھا وہ یہ بیان دے کہ میں اپنی مرضی اور حریت کے ساتھ مسلمان ہوا ہوں، اس کو بھی ڈگمگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک کیس 28 سالہ بچی، ٹیچر، MA پاس، عدالت میں گئی، بیان دیا، لیکن جج صاحب نے جھڑکا۔ باہر ہی ہمارے صاحب کھڑے ہیں محترم، یہ باہر کھڑے ہیں، یہ بھی نو مسلم ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، ان کا اپنا ادارہ ہے ماشاءاللہ، حقوق الناس کے نام سے، حقوق الناس ویلفیئر۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی نصیب فرمائے۔ اس نے اس کے بیان کو ریجیکٹ کر دیا۔ جج صاحب نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو، یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ تو تصدیق کی جا سکتی ہے کہ تم کسی دباؤ میں تو نہیں ہو، بائی فورس تمہیں اسلام کی دعوت تو نہیں دی گئی، ڈرایا دھمکایا تو نہیں کیا؟ یہ پوری انویسٹیگیشن حق ہے، معاشرے کا حق ہے، عدالت کا حق ہے، لیکن جب وہ آزادانہ طور پر اس بات کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ میں پوری سوچ سمجھ غور و فکر کے بعد اسلام کو پڑھ کے مسلمان ہوئی ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں MA پاس ہوں، میں نے بہت سا مطالعہ کیا، اس مذہب کے اندر آخرت کی سعادت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ اصول اور قاعدہ ہے۔ جب نبی آخر الزمان جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد جو غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت کے تحت آ گیا، اسلام کو قبول کر لیا اس نے، اس کو ڈبل اجر ہے اپنے دین پر کاربند رہنے اور سچے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے کے بعد، یہ اسلام کی دعوت پہنچنے کے بعد جو شخص مسلمان نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بأحد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے یا کوئی اور غیر مسلم میری دعوت کو سنتا ہے، اسلام کی دعوت کو سنتا ہے، اس تک اسلام کی دعوت پہنچتی ہے، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، ثم لم یؤمن بی، پھر وہ مجھ پہ ایمان الا دخل النار،
نہیں لاتا تو جہنم کی آگ میں جائے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں جائے گا۔ یہ تو ایک اخروی نجات اور عدم نجات کی بات ہے۔ جہاں تک قانون کی بات ہے میرے سامعین، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمارے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے مختلف بل پاس ہوئے، اور بحمدللہ عوامی زور پر، آپ کی دین سے محبت کی بنیاد پر، لوگوں کی بیداری کی وجہ سے، اور اس قانون پاکستان کی پاسداری کی وجہ سے اہل پاکستان، مسلمانان ملت نے پرزور توڑ پیش کیا، بحمدللہ وہ ریجیکٹ ہوئے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل تھا، گھریلو تشدد کے نام سے، وہ بھی آپ نے سنا پڑا، کتنا خوفناک تھا۔ اس کے اندر اس بل میں بھی والدین کے لیے، ان چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے تشدد درست نہیں تھا۔ 18 سال سے کم عمر، تو 18 سال سے کم عمر پر جبر اور زبردستی کیسے ہو سکتی ہے اسلام کی قبولیت میں؟ قطعاً نہیں۔ اوپر تو انسان دعوت دے سکتا ہے نا۔ اب جب ہم باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 158 ہے، آپ کی عالمگیریت اسلام کے تا قیامت تمام آنے والے لوگوں کے لیے فلاح و فوز کا ذریعہ ہونے کا رب تعالیٰ نے بتایا ہے، سب کے لیے دین ہے۔ فرمایا نبی آپ خود فرما دے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف، بلا کسی فرق کے، بغیر کسی علاقے کے، بغیر کسی قوم و نسل کے۔ آپ کو معلوم ہے مختلف انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کسی کا مخصوص خطہ تھا، کسی مخصوص قوم تھی، مخصوص ایریا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ تم کہہ دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رب تعالیٰ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے یہ سب آسمان، زمین و آسمان کی سلطنت ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی زندہ کرتا، وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ رسول النبی الامی، جو رب تعالیٰ کے نبی ہیں اور جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، عربی زبان میں اس کو امی کہتے ہیں، لیکن وہ تعلیم دے کے گئے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے عقلاء و فلاسفر، ان کی بصیرتیں، ان کی عقلیں دنگ ہو کے رہ گئی۔ ایک ایک کلمہ جامع، فصاحت و بلاغت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ تھے، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی پہ ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس بات کی گارنٹی کا باعث ہے، اسی میں گارنٹی ہے کہ انسان ہدایت یافتہ شمار ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی یہ آفاقی دین ہے، یہ محدود دین نہیں ہے، اس سے قبل کوئی دین، کوئی شریعت آفاقی نہیں تھی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تا قیامت آنے والے تمام ادوار کے لوگوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہاں بھی کافۃ للناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ آپ کی بعثت کے بعد تا قیامت کے وقوع سے پہلے جو انسان، بچہ یا بچی پیدا ہوگا، وہ اسلام کی قبولیت کا مکلف ہے، وگرنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح کی اس آیت کے اندر بھی یہ تذکرہ فرمایا، اس سے اسلام کی عالمگیریت سمجھ میں آتی ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے دعوت و تبلیغ کی، تو یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے، دین اسلام کی دعوت کے ہم مکلف ہیں۔ یہ دین دعوتی دین ہے،
یہودیت کے اندر دعوت نہیں ہے، نسلی یہودی ہوگا اسی کو یہودی سمجھا جاتا ہے، لیکن ادھر ذات پات نسل رنگ خطے علاقے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں جو بھی چھوٹا موٹا بڑا گورا کالا عجمی غیر عجمی کوئی بھی اس اسلام کے سائے کے تلے سائے کے تحت آنا چاہتا ہے اس کو ویلکم کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا لب لباب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت کے مکلف تھے، اس دین کے داعی ہم نے بننا ہے، اس دین کی دعوت دینی ہے، اس دین کو آگے پھیلانے میں ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے پوچھا اللہم حل بلغت، اور آسمان کی طرف انگلی بھی کی، لوگوں سے بھی پوچھا کیا میں نے ابلاغ کر دیا ہے، میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا ہاں آپ نے شریعت پہنچا دی، دین پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، رسالت کو پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، تبلیغ رسالت، تبلیغ نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورا دین دے کے رخصت ہوئے ہیں۔ عرفے کا دن ہے، عرفے کا میدان ہے، جمعے کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اسلام کی تکمیل کی خوشخبری سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ رب تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، لہٰذا اب عمر چھوٹی ہے، بلوغت کے بعد، ہاں قبل از بلوغت، شعور کی عمر سے پہلے اگر کوئی بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہوتا ہے وہ فطرت پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ جو بچہ بھی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے وہ دین فطرت، دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش دین اسلام پہ ہوتی ہے۔ بعد میں کوئی یہودی بنا لے، کوئی نصرانی بنا لے، اور کوئی اس کو مجوسی بنا لے، کوئی بدھ مت بنا لے، کوئی ہندو مت بنا لے، جو بھی بنا لے، پیدا وہ کس پہ ہوتا ہے؟ دین اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا چھوٹی عمر میں، غیر شعوری عمر میں بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، وہ مسلمان تصور ہوگا۔ لیکن شعور کی عمر کے بعد جو ہی بچہ بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو زبردستی کفر پہ رکھا جائے یا بارضا و رغبت وہ کفر پہ رہے، عیسائی بن کے رہے، یہودی بن کے رہے، یا کسی بھی اسلام کے علاوہ ملت پہ جمع رہے، تو پھر وہ بالغ لڑکا یا لڑکی وہ رب تعالیٰ کے ہاں اگر کفر پہ مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی کامرانی نہیں ہوگی۔ لہذا بلوغت کے بعد یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، غیر مسلم وہ ہر وقت طاق میں ہے، ہر وقت وہ اس کشمکش کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ آئے روز پاکستان کے اندر نت نئے قوانین منظور کروائے جا رہے ہیں، جو کہ قابل غور بات ہے، ہمارے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بالخصوص ہمارے ذمہ داران اس ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاضر کیا گیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس بل کا نوٹس لے۔ یہ جو آئین پاکستان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ بہت گھناؤنا جرم ہے، جبکہ یہ اسلام تو یہ ایک محبت کا پیغام دینے والا ہے۔ یہ اسلام ہمدردی کا دین ہے،
الفت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، رأفت و رحمت کا دین ہے، سعادت اور سرخروئی کا دین ہے، اخروی سعادت کا ضامن دین ہے۔ جو بھی ہوتا ہے یہ سازش کے تحت ہوتا ہے، اور یہ جو زبردستی کہا جاتا ہے یہ یقیناً پروپیگنڈا ہے، یہ بل پروپیگنڈا ہے، اس کی ہم نے پرزور مخالفت کر دی ہے، ہم نے اس کو رد کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستگی کا ہمارا بنیادی فریضہ ہے، ورنہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے ہاں مسئولیت ہوگی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا؟ گورنر بنا کے بھیجا نا شام کے اندر، فرمایا معاذ تم جاؤ گے نا ادھر، سب سے پہلے دو لوگوں کو دعوت ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلے لوگوں کو جا کے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ کوئی فرق ہے؟ بتائیں کوئی فرق ہے کہ اتنی عمر کے بچے کو تو نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھانا؟ صرف 18 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو کلمہ پڑھانا ہے؟ ایسی قطعاً کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر یہی بات ہوتی، یہی معاملہ ہوتا، تو اس امت کا فرعون ابو جہل وہ ہیومن رائٹس کے پیش نظر یہ جو حقوق انسانی کی مسلمانوں کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کی عوام کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، راہ حق سے ہٹانے کے لیے، اگر وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ابو جہل تو وہ کہتا ہے دیکھو نعوذ باللہ محمد تمہارا قطر حق نہیں ہے کہ تم علی کو کلمہ پڑھاؤ رضی اللہ عنہ وارضا۔ 8 سال کی عمر میں تقریباً کلمہ پڑھا ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیا اعتراض ابھی تو نابالغ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ایسے بہت سے دلائل ہیں جن کو کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق کیا گیا ہے تو اس حوالے سے کہ میدان جہاد میں جانا ہے تو اس میں پھر بلوغت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ بالغ آدمی توانا، تندرست، طاقتور، ہنرمند، ہوش مند ہوتا ہے، وہاں بلوغت کی شرط ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ آتا ہے، میدان جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کہتے مجھے روک دیا گیا۔ اگلے سال کہتے پھر میں نے شرکت کی درخواست کی، تو پھر بخاری کی حدیث ہے، تو میری اس وقت وہاں 15 سال عمر تھی میری، اور مجھے مجاہدین کے اندر شامل کر لیا گیا۔ ملٹری کا، مسلمان ملٹری اور فوج مجاہدین کا حصہ بن گیا عبداللہ بن عمر۔ لیکن جہاں تک کلمہ پڑھانے کا معاملہ ہے، قرآن و حدیث کے روشنی میں اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ مسئلہ زبردستی کا، اگر کوئی بہوش و حواس مسلمان ہوتا ہے اس پر کوئی قدغن نہیں ہے دین کے اندر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچے ہی تھے نا، مسلمان ہوئے، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے انس بن مالک، تاریخ اسلامی کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے یہ شکار اٹھایا ہو کہ جی یہ تو چھوٹی عمر کے تھے، یہ مسلمان کیوں ہوئے ہیں؟ انس بن مالک، معاذ اور معاوض رضی اللہ عنہما میدان جہاد کے اندر شریک ہوئے، بدر میں ابو جہل کو مارا، دشمن اسلام کی گردن کاٹی ہے نا، چھوٹے بچے تھے، اور ماشاءاللہ اپنے پریرے بدن، اپنی چستی، اسلام سے وابستگی اور محبت کی وجہ سے اس پر جا ٹوٹ پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ شخص ہے، چچا ہمیں بتائیں، غالباً عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں چچا ہمیں بتائیں ابو جہل کون ہے؟ فرمایا وہ کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے، گالیاں دیتا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے اس پر ٹوٹتے ہیں اور اس کو وہیں گھائل کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ چکر بلوغت 18 سے اوپر اور نیچے کا، اسلام میں یہ کوئی فرق نہیں ہے، دین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ طریقہ کار ہے ایک اسلامی سٹیٹ کے اندر اس لائے عمل کو اختیار کیا جا رہا ہے جو لائے عمل کافرانہ ہے،
کیونکہ ایجنڈا ہی کافرانہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ ان شرائط میں ایک شرط وہ بھی تھی جس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلبلائے، دیگر صحابہ کرام کو غصہ آیا، اللہ کے رسول اتنے ہم کمزور ہو گئے، اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ ہم سب ان کی یہ شرطیں قبول کر لیں، اور میں نہیں، میرے صحابہ خاموش رہو، اس میں اللہ کوئی نہ کوئی خیر نکالے گا۔ اور ان میں ایک شرط کیا تھی؟ انہوں نے یہ شرط باندھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو پھر اگرچہ آپ کے پاس آ جائے، اس کو واپس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور دوسری شرط کیا عائد کی؟ اگر کوئی آپ کا مسلمان، کوئی صحابی ہمارے ساتھ مرتد ہو کے شامل ہوتا ہے، ہمارے پاس آ جاتا ہے، آپ اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے، فرمایا مجھے قبول ہے۔ اندازہ کیجئے کیسی یہ شرط ہے، کیسا یہ دستور تھا۔ صحابہ نے اعتراض کیا، فرمایا میرے صحابہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تو ہوگا نا ہمارا، جس کے دل کے اندر ایمان دین کلمہ پہ مست ہو گیا ہے، وہ کبھی بھی اس گند میں نہیں رہے گا، وہ واپس ہمارے پاس ہی آئے گا۔ اور جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون آپ کو ملے گا، یہ جبری اسلام بل زبردستی مسلمان کرنے کے حوالے سے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اسلام سے منحرف کرنے کے تو ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، لیکن کیا این جی اوز اس بات کو بھی ہائی لائٹ کیا کر رہی ہیں، کوئی یہ قانون بھی پیش کر رہا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوتے ہیں، نعوذ باللہ نبی آخر الزمان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، سابقہ سالوں میں اب اور اس کے پہلے کتنی سازشیں ہوئیں، کتنی نعوذ باللہ اسلام، قرآن، رب تعالی، یہ ملحدین نے کیا کیا پروپیگنڈے نے کیے، ان کو تحفظ ملا ہے، ملا ہے نا تحفظ۔ ملحد انسان ہو جاتا ہے، اس کو تحفظ ملا ہے۔ یہ تو وفاداریاں ان کی ان کے ساتھ ہے۔ ایک خبر مجھے یہ بھی ملی، وہ ذمہ دار شخص ہے، یہ یوحنا باد لاہور کے اندر ہے نا، وہاں کہتے ہیں براہ راست گیس کے لیے وائٹ ہاؤس سے کال آئی ہے، وائٹ ہاؤس سے، کہ ان کی گیس کو بندہ، وہ بھنگڑے ڈال رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اندازہ کیجئے بگ سٹی کے نام پر وہاں تقریباً زیادہ کمیونٹی وہ نصرانیت کی ہے۔ کہاں سے ان لوگوں کے لیے سپورٹ ہو رہی ہے؟ قابل غور ہے۔ بچی مسلمان کسی بھی نان مسلم ہندو یا عیسائی بچی کے ساتھ کوئی غلط کری، نعوذ باللہ، کوئی پاگل، کوئی جنونی انسان، پتہ نہیں اندر کھاتے کیا پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو کہرام مچ جاتا ہے، این جی اوز ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب مسلم لڑکوں کو یہی عیسائی مارتے ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے دنوں میں 2 مسلم لڑکیوں کو 2 نوجوان لڑکوں نے شادی پہ اکسایا۔ قانون ہے اسلام کا کہ کوئی بھی مسلمان لڑکی وہ کسی غیر مسلم کے تحت نہیں رہ سکتی۔ رب تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں اس کو حرام قرار دیے ہے۔ مسلمان کے تحت اہل کتاب کی لڑکی آ سکتی ہے، لیکن مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے نکاح میں بالکل نہیں جا سکتی۔ یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے، رب تعالیٰ کا قانون ہے۔ لا ہن حل لہم، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو اس خبر کا؟ این جی اوز ایکٹیو ہوئی ہیں، یہ مختلف ٹی وی چینلوں میں یہ خبریں آئی ہیں، خون کے آنسو آتے ہیں۔ یہاں کس کا قانون چل رہا ہے؟ کس کی سنوائی ہو رہی ہے؟ ان 2 لڑکیوں مسلمان بچیوں کے ساتھ انہوں نے اجتماعی طور پر بھائیوں نے ریپ کیا، ان کی آبرو ریزی کی، ان کو نعوذ باللہ برہنہ کیا، اور نشان عبرت بنا کے کہ تو نے ہمیں انکار کیا ہے۔ کہاں ہے وہ این جی اوز؟ لاہور میں ہوا ہے، کہاں ہے؟
کوئی خبر نہیں ہے۔ محترم سامعین، کوئی مرتد ہو جائے، قانون پاکستان کے اندر اس کی سزا ہے، قانون پاس ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ خلفاء راشدین نے اس پر عمل کیا۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، من بدل دین فاقتلوہ، جو بھی اپنا دین جب بارزہ و رغبت مسلمان ہو جائے پھر اس کو دین چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں جی؟ وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ کسی کو مسلمان کرنے میں زبردستی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا، غالباً یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا، چونکہ علم ایک امانت ہے تو انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اعتراض کیا تو جناب یہ مرضی ہونی چاہیے نا، جس طرح آج بھی کچھ شخصیات وہ اتفاق اتحاد بین الادیان کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ادھر جائے، کوئی ادھر آئے، کوئی ادھر کو چھوڑ کے ادھر جائے، اپنی مرضی ہے، مادر پدر ہم آزاد ہیں، کیوں زبردستی ہے؟ تو کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد اس کو آزادی ہونی چاہیے، وہ آزمائے، اگر کسی اور میں جائے تو کیوں سزا قتل ہے ارتداد کی؟ وہ کہتے نہیں، کوئی بھی تمہیں یہ نہیں کہتا، امریکہ والے امریکن نیشنلٹی کے لیے کوئی نہیں مجبور کرتا کہ جی آؤ امریکہ میں، سعودیہ کوئی نہیں کہتا آپ کو زبردستی کہ جی ہمارے ملک میں آؤ، برطانیہ جو بھی یورپین کنٹریز ہیں، کوئی کہتا ہے زبردستی؟ اسلام بھی زبردستی اس کو قبول نہیں کروایا جائے گا، لیکن جب پاسپورٹ لے کے آپ اس ملک میں انٹر ہو جائیں گے، سنائیے جناب، پھر پاکستان کا لا چلے گا؟ مسلم ہے، نان مسلم ہے، مجوسی ہے، یہودی ہیں یا آپ عیسائی ہیں، اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے دستور کے مطابق، اگر آپ کی بغاوت ہوگی، آپ کی سرکشی ہوگی، قانون شکنی ہوگی، اپنے دستور کے مطابق تمہیں سزا دیں گے۔ انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر کیا کوئی اس قانون کو غلط کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اسلام کا بھی یہی قانون ہے، سوچ سمجھ کے آؤ، زبردستی نہیں، مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جب سوچ سمجھ کے اسلام میں آ جاتا ہے پھر اس کو اسلام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، پھر اس پر اسلام کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ من بدل دین فاقتلوہ، جو مرتد ہوتا ہے ارتداد کے بعد اس کو سمجھایا جائے گا، تبلیغ کی جائے گی، دلائل سے سمجھایا جائے گا، پھر بھی اپنے ارتداد پر اٹکا رہے، مصر رہے، تو پھر شرعی عدالت اس کی گردن تن سے جدا کر دو۔ یہ ہے اس کا رب تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ، نبی آخر زمان کی زبان سے، کیونکہ اللہ کے رسول کا جو فرامین ہے، ارشادات ہے، وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس معاشرے کے اندر منمانی نہیں چلے گی۔ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، رب تعالیٰ کا یہ فرمان عالی بھی ہے قرآن میں، وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک مسلمانوں میں امت گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ سعودیہ کے اندر بحمداللہ یہ سلسلہ چلتا ہے، باقاعدہ ایک ادارہ، بلکہ باقاعدہ ایک ان کا شعبہ ہے جن کی ذمہ داری لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی رب تعالیٰ کا ہے۔ جب یہ دعوت کا سلسلہ نہیں ہے تو پھر اپنی منمانی میں جو چاہے یہ نہیں ہو سکتا، اسلامی ریاست کے اندر قطع نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ذمہ داری ہے میرے محترم سامعین، جس طرح کہ سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، رب تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے، لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، رب تعالیٰ ان کو بھی بادشاہت کے ساتھ اس زمین کے اندر سلطنت اور خلافت نصیب کرے گا جس طرح کہ پہلے لوگوں کو بھی نصیب ہوئی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کو رب تعالیٰ تمکین فی الارض عطا فرمائے گا، جاگزی اسٹیٹ مضبوط عطا فرمائے گا، شرط یہ کہ رب تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اور پھر آگے یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، نماز کا حکم دیں، پڑھائیں،
زکوٰۃ ان سے وصول کریں. جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر اپنی منمانی کرنے کا قطر مجاز نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. بہرحال اس حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ میرے دین کا ہے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کی مداہنت، آپ کی سستی کی وجہ سے رب تعالیٰ کا کہیں حضوری نہ ہو جائے کہ تمہیں پتہ بھی چلا. لہذا دیگر اس حوالے سے جو معلمین ہیں، دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس مجلس کی وساطت سے ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ علماء خطباء اس ایشو کو لے کے اٹھیں اور یہ بل مسترد ہو سکتا ہے جو کہ یقیناً اسلام کے خلاف دشمنی ہے. وگرنہ یہ زد آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کہ جنہوں نے نعوذ باللہ علی مرتضیٰ جو اولین بچوں میں مسلمان ہونے والے تھے زبردستی کی ہے. 8 سال کی عمر میں نعوذ باللہ زبردستی کی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ پہ زبردستی کی ہے نعوذ باللہ. معاذ معوذ جو ہیں میدان جہاد میں ان کو زبردستی بھیجا. بہت سی ایسی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں، اکٹھی کی جا سکتی ہیں، جن سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ بل یقیناً اسلام کے خلاف سازش ہے. اور یہ جو انہوں نے اس امتیاز کے ساتھ بل کیے ہے، بل پاس کی کہ 18 سال کی عمر میں انویسٹیگیشن ہوگی. بھی کیوں ہوگی؟ کوئی ایسا کیس آیا ہے؟ والدین دعویٰ کرتے ہیں، NGOs دعویٰ کرتی ہیں، تحریکیں دعویٰ کرتی ہیں، سیاستدان یہ بولتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہونے والا ہے اس کا بھی بیان ریکارڈ کرواتے ہو کہ نہیں کرواتے؟ اس سے پوچھو. اصل تو مسئلہ اس کا ہے. ہمارے دوست عبد الوارث صاحب وہ نیو مسلم ہیں، کہتے ہیں جب میں بھی مسلمان ہوا 12-13 سال قبل ہوں، ادارہ حقوق الناس چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شب و روز میں برکت فرمائے، نوجوان ہیں. تو کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہوا، والدین مویلا کر رہے ہیں، ادھر ادھر دائم. اور مجھ سے بھی پوچھو کہ میں کیسا مسلمان ہوں. کہتے ہیں مجھ سے بھی پوچھو کہ مجھ پر کس نے زبردستی کی. مجھے تو کوئی پوچھ نہیں رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ زبردستی والا معاملہ یہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین. لیکن اس نام سے پروپیگنڈا کرنا زبردستی کے نام پر یہ بہت بڑی گھنونی سازش ہے. رب تعالیٰ اس سازش سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس بل کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں بحمدللہ. جس طرح پہلے بل ڈومیسٹک وائلنس کا جو ریجیکٹ ہوا تھا شرعی عدالت میں گیا، بحمدللہ وہ وہیں مقتول ہو گیا. اس بل کے حوالے سے بھی صرف آپ کے جاگنے کی بات ہے، آپ کے بیدار ہونے کی. یہ قوم کا ٹرینڈ بن گیا ہے، وہ بھی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اب یہ مرحلہ اس بل کا ٹیسٹنگ کا نہیں ہے، یہ جہاں اس نے پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا ہے. اب ہماری بیداری کا ہے. اور جب تک بھرپور قوت کے ساتھ آپ کا تعاون نہیں ہوگا، واللہ یہ لوگ اس وقت تک پیچھے اپنے قدم نہیں ہٹائیں گے. رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس دین کی سربلندی فرمائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ. یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے اس نور اسلام کو مٹائیں، لیکن رب تعالیٰ کا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کی تکمیل فرما کے رہے گا، اگرچہ ان کو تکلیف ہو، ناگواری ہو، لیکن کمزوریاں تو ہم میں ہیں نا. اپنی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، خیبر کا موقع ہے. یہ کسی شخص کی ہدایت کا آپ سبب بن جائیں، رب تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی کو راہ راست پہ لے آئے، مرنے کے بعد بھی یہ نیکیوں کی مشین ہے، گردش میں رہتی ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، علی جب ان کو جھنڈا دیا نا خیبر کے موقع پر، فرمایا جاؤ تم نے یعنی خیبر کے لیے ان کو روانہ کیا. حالانکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر کبھی بھی دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی، کبھی بھی دل میں اپنی پیشکش کی خواہش پیدا نہیں ہوئی.
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا آج کے دن جھنڈا اسے ملے گا جس سے رب تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی، اور وہ بھی اپنے رب سے محبت کرے، یحب اللہ و رسول. پھر میرے دل میں یہ خواہش، بڑے بڑے صحابہ کے دل میں یہ ان کا اعزاز تھا. جس طرح کسی نے عمر بن خطاب، بہت سے مواقع پر ابو بکر صدیق ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں کہ جو ان امتیازات میں، یہ علی مرتضیٰ نہیں ہے، دیگر صحابہ کرام نہیں ہے، خاص خاص امتیازات ہیں نا، اس موقع پر یہ جو سعادت تھی شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی. فرمایا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گے جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے. خیر ان کی آنکھیں خراب تھی، عشوب چشم کا شکار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا، ہاتھ لگایا، اللہ نے شفا بخش دی، فوراً آنکھیں صحیح ہو گئی. فرمایا جاؤ. وہاں بھیجتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا واللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. علی اگر آپ کے ذریعے رب تعالیٰ، یہ نہیں کہ جاتے سب کو شمشیر زن کرنا ہے، گردنیں کاٹنی ہے، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. رب تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک بھی شخص کو اگر ہدایت نصیب کر دیتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں ہمارے نزدیک وہ سرخ انتہائی قیمتی اونٹوں سے بھی بہتر ہے. یہ جہاد اخلاق سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے. شمشیر زنی کی ضرورت اس وقت جب راستے میں رکاوٹیں آئی ہیں، جب بدماشوں نے بدماشیاں کی ہیں، جب روڈیں اٹکائے ہیں صراط مستقیم کے سامنے، پھر تلوار اٹھی ہے. آپریشن تبھی ہوتا ہے نا جب کوئی عضو خراب ہوتا ہے جس سے باقی وجود کو بھی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے جی کاٹ دو. تو ایسے جرثومے ختم کرنے کے لیے تلوار نیزہ اٹھتا ہے. تو فرمایا اصل مقصود ہدایت ہے، صراط مستقیم پہ لانا ہے. ایک شخص بھی تیرے ذریعے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو بہت بڑے قیمتی سرمایہ سے بھی یہ بہتر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس مشن کے لیے قبول فرمائے، داعی اللہ بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا شاہدن مبشرن ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ داعی تھے، لہذا جب یہ ہوگا کہ 90 دن کی تحقیقات کے بعد اندازہ کیجئے کہ جو باشعور مسلمان ہو جائے اس کو کافرانہ لٹریچر پڑھایا جائے گا. قابل غور بہت یہ ہے اسلامی سٹیٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس کو نصرانیت پڑھائی جائے گی، یہودیت پڑھائی جائے گی، ہندو مت پڑھایا جائے گا. جو مرتد ہوتا ہے اس کو اسلام پڑھایا جاتا ہے، کوئی نام ہی نہیں لیتا. خاموشی، تحفظات ملتے ہیں، اس کو نیشنلٹی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کھولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر یہ کیا؟ وہ بتاتے ہیں اور وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، چہرہ مبارکہ متغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے غصے سے. جب پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ناراض ہے، فرمایا ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں. اور پھر حضرت عمر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، فوراً اس کو بند کیا. معلومات کے لیے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن رشد و ہدایت کی آخری کتاب اور رب تعالیٰ کا فرمان عالی وہ قرآن مجید ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ، لو کان موسیٰ حیا، تم تو یہ کتاب پڑھ رہے ہو نا، اگر بذات موسیٰ علیہ السلام بھی میری زندگی میں میری نبوت کے دعوے کے بعد حاضر ہوتے، ما مسئلہ اتباعی، تب موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا. یہ بل قرآن و سنت کی روشنی میں مردود بل ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آئین پاکستان کے اخلاف ہے یہ. بلکہ اس ہونے والے مسلمان کو تورات کی تعلیمات دی جائیں، انجیل کی تعلیمات دی جائیں. یہ کون سا اسلام، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی صحابہ تابعین اور ائمہ دین کی تعلیمات ہیں. لہٰذا یہ بالکل غلط تصور ہے
جبکہ یہ ساری کوششیں مرتد کے بارے میں نہیں ہوتی، ان کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ بہت گنہونی سازشیں ہیں، جن سازشوں کو بہترین سہارا وہ مل چکا ہے۔ اس حکومت میں سہارا مل چکا ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے ذمہ داران باخبر نہ ہوں۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کا تعاقب کریں اور فوراً اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔